بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت وقت نے چیف جسٹس آف پاکستان کے لامحدود اختیارات کو محدود کرنے، ایک فریم آف ورک میں لانے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سمجھ لیں وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت یہ جو بے مہار اختیارات ہیں نا، انیواہ اختیارات، انہوں نے کسی پاسے لاندہ فیصلہ کیتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس پر آگے سے کیا ہو سکتا ہے اور ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کل سے تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی اس طرح سے آئی ہے کہ رات 11:30 بجے کہا گیا کہ جناب 11:30 بجے جو ہے حلف لے گورنر پنجاب دستیاب نہیں ہے تے صدر پاکستان حلف لوے، نیری چل رہی ہوئے، می ہو رہا ہوئے، جو مرضی ہو رہا ہوئے، پاجی دن نہ چڑھے، پرویز لئی وزیر اللہ بن جائے۔ اتنی محبت، اتنا عشق، اتنی کیا کہنا چاہیے کہ وہ جلد بازی کہ بہت کچھ جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وزراء جو ہے نا پاجی نو دفتر ویلے کر دیں۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ فیصلے میں لکھوا دیا گیا اور اس پر عمل بھی ہو گیا تو اس کے بعد میں نے آج نوٹ کیا کہ جو تو تحریک انصاف کے کارکن ہے، ظاہر ہے ان کی ایک اپنی طرف سے پولیٹیکل سٹرگل ہے، ان کی ایک خوشی کرنا، ان کا ایک مٹھائی ونڈنا، بھنگڑے پانا، وہ کچھ چلے سمجھ آتا ہے۔ پہلے 3-4 باری مٹھائیاں بیچارے خرید کے واپس کر چکے سن، اس دفعہ نہیں واپس کرنی پیاں۔ لوگوں نے پہلے کہا کہ بھاجی ہوں مٹھائی واپس نہیں ہوئے گی، آتا انداز دئیے۔ یہ بھی پکے بال سن، اسلے گئے مٹھائی لین جس لئے باقاعدہ طور پہ اناؤنس ہو گیا سی۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس حد تک تو بات درست ہے، لیکن تکبر، غرور اور رعونت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ آج فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے اس میں آپ ان کا انداز دے سکتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے بارے میں یا فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں یا اپنے اپوننٹس کے بارے میں، جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں۔ پرسنل تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ان کی، لیکن جس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ فیصلہ دیکھیں جی ہم نے کرنا ہے، ہماری کمیٹی کا اجلاس ہے، ہم بتائیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کب رہنی ہے، کب جانی ہے، وہ تو ہم کبھی بھی گرا سکتے ہیں۔ اس طرح گل کر رہے ہیں بھائی جس طرح کوئی، میرا مطلب ہے کہ وہ پہاڑیاں نہیں بچے بنا دے، وہ پہاڑی ڈان کی گل کر رہے ہیں، اتنے آرام سے یہ بات کر رہے ہیں، اور رونت ہے، تکبر ہے، ان کے انداز میں اتنی زیادہ غرور ہے۔ میں تو ڈر جاتا ہوں اس طرح کی صورتحال دیکھ کے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے ابھی آج جولائی جا رہا ہے سر، اور اس سال کے اندر یہ جو ابھی 7 ماہ ہوئے ہیں سر، اس کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر کم از کم جو ہے 3 بار پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتے دیکھا ہے اور 1 بار وزیر اعظم پاکستان تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ اچھا، 3 بار تو شخصی اعتبار سے چینج ہوا ہے نا، یعنی عثمان بزدار تبدیل ہوئے، جو ہے اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب آئے، حمزہ شہباز شریف صاحب تبدیل ہوئے تو پرویز الہی صاحب آگئے۔ لیگل اعتبار سے یہ کم از کم 5 بار تبدیل ہوئے ہیں سر۔ 3 بار حمزہ صاحب تبدیل ہوئے ہیں، 16 اپریل کو بنے، اس تو بعد جناب 1 جون بڑے، پھر 22 جولائی بڑے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں پرویز الہی صاحب اور یہ جو عثمان بزدار صاحب، تو 5 جو اس تخت کے بادشاہ تھے، جس کو تخت لاہور کہتا ہے، وہ کہا جاتا ہے، اس کے ہم نے تبدیل ہوتے دیکھے ہیں۔ اور ایک تخت پاکستان کا بادشاہ تبدیل ہوا ہے، یعنی جو عمران خان صاحب تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ تو اقتدار جو ہے یہ اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے فضول چیز ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں لگتا پاکستان والے ملک کہ کس لیے چلے جانا ہے۔ ابھی 1 رات نہیں ہوئی، ابھی ان کی کیبنٹس نے، جو پنجاب کی کیبنٹ ہے اس نے حلف نہیں اٹھایا ہوا، لیکن فواد چودھری صاحب جس طریقے کے ساتھ بات کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ پائے نے ہویا کہ یہ بریکتے پیر تے رکھو، مطلب کس گل کا غرور، تکبر اور ایڈیاں بے پرواہیاں اور اتنا اس انداز میں بات کرنا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہی آدمی ہیں جن کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب نے گواہی دی پائے کہ ساڈی کابینہ نے غلط فیصلہ کیتا سی۔ اپنے ایک ساتھی جو سابقہ وزیر تھے ان کے خلاف گواہی فواد چودھری نے دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو کیس تھا جس میں رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی تھی، اس ہیروئن کے کیس کے اندر رانا ثناء اللہ تو شروع تو کہہ رہے تھے کہ یار میں نے تو جھوٹی پائی ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہ سارے کہتے تھے پکڑی ہے پاجی، بالکل پکڑی ہے، جان اللہ کو دینی ہے،
ٹھیک ہے، اور ہیروئن پھڑی گئی ہے، یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ بعد میں فواد چودھری نے کہا نہیں وہ جو آئے تھے وہ کیبنٹ میں لے کے وہ جو افسر صاحب آئے تھے تو وہ جو جوید چودھری صاحب سے انہوں نے کہا یار وہ میجر جنرل تھے، انہوں نے کہا یار وہ چھوڑے جو بھی تھے لیکن وہ آئے تھے، میں نے 2-3 سوال کیے تو وہ کیبنٹ سے چلے گئے، مجھے تبھی سمجھ آ گئی کہ یہ سارا فیک ہے۔ تو انہوں نے گواہی دی تھی کہ جو ہے اپنا رانا ثناء اللہ صاحب ان کے اوپر غلط وہ ڈالی گئی ہے ہیروئن۔ کیوں دی تھی گواہی؟ اس لیے کہ تب انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ رانا ثناء اللہ پورا وزیر داخلہ ہے، ایندھن بنا کے رکھنی ہے ورنہ اسلام آباد انٹری بین ہو جائے گی۔ اور پنجاب کے اندر تو کل بہت زیادہ ہے، وہاں پر حمزہ ہے، اور حمزہ نے اگر کسی کو بلایا تھا اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھانے کے لیے تو وہ رانا ثناء اللہ تھا۔ تو موقع کی مناسبت کے اعتبار سے یہ سیاستدان اپنا رویہ تبدیل کرتے ہیں، پر یار فواد چودھری تے ایک سیکنڈ یعنی رنگ بدل رہا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں، آپ اقتدار میں تھے، ابھی آپ اقتدار میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں پرویز لائی کی حکومت ہے چویسا تاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پرویز لائی نو ایکو چودھری پسند ہوتا ہے اور وہ دا اپنا آپ دا چودھری ہے، باقی وہ سکے بھرا نو پسند نہیں کرتا، چاچے دے پتر تائے دے پتر بھی نہیں سی کیتا، حالانکہ وہ آپس میں بہت کلوز رشتہ داری ہیں تو وہ ان کو پسند نہیں کرتے، تو ایڈا چودھری بڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ابھی تو میرا مطلب ہے کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو آپ کو ملے کچھ نہیں، ابھی تو پاکستان کے اندر اقتدار نے کئی کروٹیں بدلنی ہیں، ابھی کئی رخ تبدیل ہونے ہیں۔ ابھی تو ایک شخص جو اس وقت کسی جگہ کے اوپر یعنی دبئی کے اندر اپنی سالگرہ بنا رہا ہے، ابھی تو اس کی انٹری ہونی ہے پائن، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی سے آپ نے پارٹی اوور کرنے کا نعرے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اور پاکستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ جو تکبر ہے نا یہ سر انسان کو لے بیٹھتا ہے۔ ایکچوئل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان کو ان کا تکبر لے کے بیٹھا تھا، شریف فیملی کو بھی ظاہر ہے کہ ان کے تکبر نے یا ان کی بیوقوفیوں نے اس حال میں پہنچایا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھ لیں تو سب کو ان کا تکبر لے کے بیٹھا ہے، سدا بادشاہی صرف رب دے کار ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن مشکل ہے سر یہ طریقے انصاف والوں کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے کچھ جو سمجھتے ہیں نا وہ یوتھی عمران خان کے بارے میں، وہ کم از کم میں بتا نہیں سکتا۔ بطور مسلمان مجھے نہیں لگتا کہ مجھے وہ بات کہنی بھی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بات میں کہوں گا تو وہ اس کا میسیج سننے والے کچھ معصوم بچے بھی ہو سکتے ہیں جو غلط میسیج لے لیں اور ہو سکتا ہے انہوں نے اندر بھی یوتھیا وائرس منتقل ہو جائے، اس لیے میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا، صرف کہنا ہاتھ لانا کہ یا اللہ بندہ اللہ تعالیٰ تو جڑا نا سانو ایہو جی سوچ تو بچائیں، اس سٹیٹ آف مائنڈ سے بچانا۔ تکبر صرف رب کی ذات کو ذبحتا ہے۔ میں اتنی بات کہنا چاہتا تھا۔ اب میں آتا ہوں خبر کی جانب۔ دیکھیے آرٹیکل 191 ہے آئین کا، جو یہ اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اپنے رولز آف پروسیجر خود بنا لیں۔ اب اس میں ترمیم کا وقت ہے۔ رولز جو بنائے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو بینچ ہے اس کا قیام کس طرح سے ہوگا، وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 183(4) جو ہے اس کے تحت وہ لے سکتے ہیں سو موٹو، یہ ان کا اختیار ہے، صرف چیف جسٹس جو پاکستان کا اختیار ہے، یہ معاملہ ہے۔ اس پر پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، رولز بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت وہ چلتا ہے۔ اس کے اوپر ماضی میں بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے مرحومہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑی معترض رہتی تھی کہ یار چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ سو موٹو کے اوپر بہت زیادہ معترض ہوتی تھی، خاص طور پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جس لئے جا کے ہسپتال چھاپے مارتا سی، کیونکہ ان کا بھائی کا ایک معاملہ تھا نا، بھائی ان کے جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے اور وہ اپنے بھائی کی ڈاکٹری چمکانا چاہتے تھے۔ پی کے ایل آئی جو ہے یہ جو پنجاب کے اندر بنایا تھا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے، اس کا کباڑہ انہوں نے کر دیا پکڑ کے، اس لیے کہ انہوں نے بھرا دی پریکٹس چل جائے، کیونکہ ان کا بھائی وہاں پہ لگنا چاہتا تھا، وہ نہیں لگایا گیا تھا، رولا ایس گلتے شروع ایسی۔ یہاں پہ جتنی آپ لڑائیاں دیکھیں گے نا سر، وہ ساری پرسنل میٹرز کے اوپر چلتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے کیوں نہیں دیکھتے، ہم ملک و قوم کا کیوں نہیں سوچتے۔ جیڑا بھی اتنے جا کے بیٹھتا ہے وہ بھاجی اپنی ذات، اپنے بچے، اپنے بھرا، اپنے بھتیجے، اپنی بھتیجیاں انہوں نے نوازن ٹریا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اب میں وہ فی الحال نہیں بتا سکتا کہ جو ابھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے ریسنٹلی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جو جس وقت وہ یہ اس قسم کے نوٹس لیا کرتے تھے تد بھی بہت رولا پاندے سن سارے دے سارے وکلا جڑے تھے نا کہ یار یہ کس قسم کا آپ اختیار لیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے سو موٹو لیا تھا کہ جناب یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں پاناما کیس، ٹھیک ہے، جس میں سے پھر اقامہ نکالا اور اقامے میں سے نواز شریف نکالا،
ٹھیک ہے، وہ پاناما کیس انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے لے لیا تھا. وہ اج تک نہیں کسی نے سمجھ آئی. آسما جہانگیر مرحوما پوچھتی رہ گئی کہ یار ہے کتوں لے لیا جی یہ بنیادی انسانی حقوق کتنے واڑ لے تھی پڑ گئے. یہ ایک سیدھا ایک عالمی کرپشن کا سکینڈل ہے جی. بنیادی جڑے انسانی حقوق کتوں واڑ لے لیکن انہوں نے لے لیا جی. وہ ظاہر ہے اب یہ اختیارات جو ہیں یہ اختیارات وہ انہوں نے وفاقی حکومت نے کہا کہ نہیں پائیں اس طرح نہیں ہوئے گا. تسی ہوں بینچ بنانے کے لیے جو ہے نا آپ کو ہم بتائیں گے کہ بینچ کون بنائے گا. اور وہ بینچ بنانے کے لیے اب وہ ایک ترمیم کرنے جا رہے ہیں. آرٹیکل 191 ہے. میں نے اس حوالے سے سعید چودھری صاحب جو ظاہر ہے کہ ایک بڑے سینئر صحافی اور قانون ان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, میں نے بات کی تھی ان سے, اور ایک اور صاحب بھی ہیں ان سے بھی بات کی تھی کہ یار یہ اس کے لیے کوئی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے اس میں 2/3 میجورٹی اس حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ادھر ادھر پھاڑ کے بندے اکٹھے کیتے ہیں نا, اوور آل ہی 2/3 نہیں ہے اس وقت. یعنی قومی اسمبلی کے اندر 228 کے قریب بنتے ہیں 2/3 تے 200 کے قریب ٹوٹل بندے نے جڑے اس وقت ممبر نے. باقی جڑے نے وہ تو ریزائن کر کے بیٹھے نے, کہتے ہیں ریزائن کیا ہوا ہے لیکن تنخواہیں لیے جا رہے ہیں. تو وہ ابھی تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں, انہوں نے چونکہ اس آرٹیکل کو چینج نہیں کرنا, رولز بنا کے دینے ہیں. تو رولز جو ہیں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا سکتی ہے. یہ علی ظفر صاحب جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ رولز اب بنانے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پھر جو کل جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے کہا تھا میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. تو سر وہ ضمیر کے مطابق نہیں پھر کر سکیں گے, پھر فیصلہ جو ہوگا نا وہ آئین اور قانون کے ماتحت ہوگا. سر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو نعرہ لگایا تھا نا آزاد عدلیہ کا, وہ سر آزاد عدلیہ کا نعرہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. عدلیہ جو ہے وہ آئین کے تابع ہونی چاہیے. آئین تو باہر کوئی کام نہ عدلیہ کو کرنا چاہیے, نہ آرمی کو کرنا چاہیے, نہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے, نہ ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے. بالکل آئین کے تحت ہونا چاہیے. پاکستان کی ترقی کا واحد راز ہے کہ آپ نے جو آئین آپ کے پاس اویلیبل ہے اس پر مکمل عمل درآمد شروع کر دیں. پاکستان ترقی کر جائے گا, کسے اور شاید ہی لوڑ کوئی نہیں. بالکل اس کے اندر ہی سارا کچھ موجود ہے. اس آئین کے اندر ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. بہرحال وہ اب جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے پھر اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں اور پھر نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا جاتا ہے. کل کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے ہیئرنگ میں یہ ریمارکس دیے تھے کہ میں آئین ضمیر کے مطابق فیصلہ دوں گا. تو اس خاکسار نے ٹویٹ کیا تھا کہ سر ضمیر نہیں, آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے میرا خیال ہے. بہرحال جی انہوں نے اپنی جو آئین کی انٹرپریٹیشن سمجھی اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے جس کو آدھی سے زیادہ قوم تسلیم نہیں کر رہی. اور اب جو ہے اپنا ہماری وکلا برادری وہ تو ساری تسلیم نہیں کر رہی. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ پاکستان بھر کے وکلا کی نمائندہ جماعت ہے, وہ ساری نے کہا کہ بھاجی یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. اب وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے, وہ کب بنے گا کیا بنے گا وہ اگلی بات ہے, لیکن فی الحال فیصلہ ہوا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. اب اس پر کل فرت اللہ بابر صاحب نے اس آرٹیکل کا حوالہ دے کے ٹویٹ کیا تھا, بلاول صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا, مریم صاحبہ نے ری ٹویٹ کیا. آج وفاقی کابینہ نے اس کو منظوری دے دی ہے کہ جناب ہم اس کو امینڈ کریں گے, اور وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے اب کام شروع ہو جائے گا. تو اگلے 2-4 دن امینڈ کر کے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے کیا نام اس کا سینٹ اس سے بھی پاس کروا لیں گے. تو یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کل کا فیصلہ جو ہے نا اس کے نتیجے میں جو چیزیں پولیٹیکلی ڈسٹرب ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جوڈیشل کو کے نام سے نا, یعنی انہوں نے 2 لفظ لکھے تھے جوڈیشل کو, یہ جو اپنا کل فیصلہ آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جناب غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں, غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں. کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کھلی بلکہ ننگی ناانصافی کو. انہوں نے کہا کہ عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے. یہ کیا کر بیٹھے آپ چیف صاحب, ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کیا ہوا ہے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے, تینوں جج صاحبان کو سلام. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے نا یہ اسی طرح ایک متنازع فیصلہ ہے جس طریقے سے جسٹس منیر کا فیصلہ متنازع تھا, ٹھیک ہے. جس طریقے سے اس کے بعد جتنے مارشل لگے ان کو نظریہ ضرورت کے تحت
جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ جناب جائز ہے ماشاء اللہ، وہ تماشا بنا. جس طریقے سے نواز شریف کی سزا جو ہے وہ ایک تماشا بنی دنیا بھر میں. جس طریقے سے بھٹو صاحب کی سزا جو ہے اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو ننگا کیا. جس طریقے سے یہ جتنے بھی فیصلے اب تک ہوئے ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہوئے ہیں ان کو عدالت نے تو جاری کر دیا، ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے، لیکن قوم نے، عوام نے، اکثریت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. آج تک نواز شریف کی سزا کو آدھی سے زیادہ قوم نے تسلیم نہیں کیا. جس جج نے سزا دی تھی انہوں نے نہیں منیا کہ بھائی صحیح ہی سی. بھٹو صاحب کو جس نے سزا دی اس جج نے آپ کیا مرن تو پہلے کہ یار غلط سزا دیتی گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ فیصلہ جو ہوا یہ تینوں جج صاحبان نے کیا ہے، ان کے خلاف ایک مکمل طور پہ بڑی کیا کہنا چاہیے کہ بلو دی بیلٹ قسم کی ایک وہ چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کو نون لیگ کے لوگ چلا رہے ہیں اور پی ٹی والے جو ہیں وہ انہوں نے صدقے واری جا رہے ہیں. اس طریقے سے قوم پوری طرح تقسیم ہو گئی ہے. ایسے فیصلے جو قوم کو تقسیم کر دیں سر، وہ سیاسی کیوس کا باعث بنتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک اور قومیں ترقی نہیں کیا کرتی. اب حکومت نے متھا لاندہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا اور پورے طریقے نہ متھا لان ٹر پئی ہے اس موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ اور موجودہ سپریم کورٹ کے ان 3 جج صاحبان کے ساتھ. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صرف حکومت کا مطالبہ نہیں ہے، یہ حکومت نہیں صرف کرنے چاہ رہی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، وہ بھی سر ماضی میں اس بات پر اعتراض کر چکے ہیں کہ یہ جننے بھی فیصلے ہوندے نے سیاسی کیسز ہوتے ہیں انہاں جے بھائن تانوں تسی تے نہیں لے کے صرف تسی اپنی مرضی دے جج لا لیندے ہو، باقی جڑے سینئر موسٹ جج نے انہاں دا بھی کوئی حساب کتاب رکھو، انہوں نے بھی قانون آندا ہے. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا. تو اب 3 جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں. آپ دیکھ لیں ماضی سے لے کر اب تک لوگ تو خیر نظیر پیش کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ ان جج صاحبان کے فیصلوں کی کہ 2017 میں نواز شریف کی نہلی کا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس میں شامل تھے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ مانیٹرنگ جج لگے سن، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ تو یہی کہتی ہیں. اسی طرح جسٹس منیب صاحب جو ہیں ان کے بھی فیصلے ہیں. تو اس طرح سے 3 جج صاحبان جو ہے نا وہ متنازع ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جج صاحبان نہیں متنازع ہوئے، فرینکلی یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ متنازع ہو گئی ہے. اور جس ملک کی عدلیہ متنازع ہو جائے نا سر، عدلیہ متنازع ہو جائے اس تو بعد پھر اتنے کیڑا انصاف پال دیو. پھر وہ فیصلہ ان کے حق میں کریں گے تو وہ چیکا مارن گے، انہوں دے حق کریں گے تو اے چیکا مارن گے، پھر انصاف تو نہ ہوا سر. پھر تو یوں سمجھ لیں کہ اپنا اپنا تڑا کٹنے والی گل ہے. اور جب عدلیہ کے اوپر آپ کو یہ اعتبار نہ ہو کہ اے جج لگا ہے تو فیصلہ جڑا وہ صحیح آئے گا، اس تو بعد سر پھر کوئی انصاف نہیں. پھر واقعی مریم ٹھیک کہتی ہے کہ عدل و انصاف کا قتل ہو گیا ہے یا اس کا خون ہو گیا ہے. تو یہ بات پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی اس اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن اب حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس کے بعد ظاہر ہے ایک پٹیشن ہوگی پائیں اور یا از خود نوٹس لینے کی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی یا پھر ایک پٹیشن ہوگی. اس کے نتیجے میں پھر یہ جج صاحب ہوں گے، پھر اگے محاذرے ہی ہوگی. تو مجھے پاکستان کے اندر ابھی نہ پولیٹیکل نہ جوڈیشل کسی قسم کی سٹیبلٹی فی الحال آتی دکھائی نہیں دے رہی. اللہ خیر کرے سر، بہر دعا کرنی چاہیے پاکستان کو کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. لیکن جو میرے سامنے اس وقت جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، میں بلکہ کلہ نہیں دیکھ رہا، باقی سارے بھی دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بندہ بھی اس حالت میں یقینی بات نہیں کر سکتا کہ مستقبل بہتر ہوگا. یہ بات عمران خان بھی نہیں کر سکتے. یہ جو پرویز لائی صاحب وزیر اللہ پنجاب بنے ہیں یہ بھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ جناب ہمارا مستقبل بہتر ہوگا، کیونکہ سیاسی افراتفری ہے اور یہ مزید بڑھنے جا رہی ہے. اور اس میں عدالت کے فیصلے نے جلتی پر تیل کا کام کیا. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.